بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس انتہائی اہم اور بابرکت ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسا مجرب اور طاقتور عمل پیش کرنے جا رہے ہیں جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی، فقر و فاقہ اور رزق کی تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا، اللہ الصمد اور اس کے ساتھ یا رزاق یا غنی کا یہ مبارک عمل اگر آپ روزانہ صرف 3 مرتبہ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ یہ ایک ایسا خاص عمل ہے جس کو پانے کے لیے لوگ برسوں وظائف کرتے ہیں، لیکن آج یہ خاص راز ہم آپ کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں۔ اس وظیفے کے کلمات کیا ہیں اور اس کو پڑھنے کا صحیح وقت اور طریقہ کار کیا ہے، یہ سب کچھ ہم اسی ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے بیان کریں گے، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک بالکل دھیان سے دیکھنا ہے اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی اسے اسکیپ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے کوئی بھی ایک اہم بات بھی مس کر دی تو آپ اس عمل کی برکتوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کا اصل طریقہ اور اس کی تعداد کا خاص راز ہم آپ کو تفصیل سے بتانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کی فضیلت اور طاقت کو اچھی طرح سمجھ لیں اور آپ کا یقین کامل ہو جائے، کیونکہ یاد رکھیں کوئی بھی وظیفہ تب ہی اثر دکھاتا ہے جب انسان کا دل اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر پکا یقین رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں رزق کے حوالے سے بہت واضح ارشادات فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک مختصر لیکن انتہائی جامع آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اس آیت سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کا رزق نہ تو روک سکتی ہے اور نہ ہی چھین سکتی ہے، کیونکہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یعنی تمہارا رزق آسمان میں ہے اور وہ سب کچھ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جب رزق آسمان سے نازل ہوتا ہے تو پھر انسان زمین پر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے اور ہم ظاہری اسباب کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر تکیہ کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں بھی رزق کی کشادگی کے بہت سے طریقے اور واقعات ملتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالی پر ویسا ہی توکل اور بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح کے وقت بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتا ہے اور جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! ذرا غور کیجئے کہ پرندے نہ تو نوکری کرتے ہیں، نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں اور نہ ہی کل کے لیے اناج ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں روزانہ نیا رزق عطا فرماتا ہے کیونکہ ان کا توکل کامل ہوتا ہے۔ رزق کی تنگی کو دور کرنے اور غیب سے مدد پانے کے لیے استغفار کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا
اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسی بے شمار واقعات موجود ہیں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی معاشی تنگی کا شکار ہوتے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی نہ کوئی خاص کلمہ یا وظیفہ عطا فرما دیتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، میں بہت غریب اور پریشان حال ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو فرشتوں اور مخلوق کی تسبیح ہے، جس کی برکت سے پوری دنیا کو رزق دیا جاتا ہے؟ تم روزانہ صبح صادق کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ پڑھا کرو، دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ ان صحابی نے اس عمل کو اپنایا اور کچھ ہی دنوں میں وہ اتنے مالدار ہو گئے کہ ان کے پاس سنبھالنے کی جگہ کم پڑ گئی۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کی اور مبارک کلمات کی طاقت، جو انسان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور ترین واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جب غزوہ خندق کے موقع پر تمام صحابہ کرام شدید بھوک کا شکار تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر بھی 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے گھر جا کر ایک چھوٹا سا جانور ذبح کیا اور تھوڑا سا آٹا تیار کروایا اور چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے ساتھ چند صحابہ کو لے کر میرے گھر کھانے پر تشریف لے چلیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگا دی کہ اے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حیران اور پریشان گھر پہنچے کہ کھانا تو صرف چند افراد کا ہے، لیکن وہاں پورا لشکر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور ہانڈی پر دم فرما دیا۔ اس کے بعد اس ہانڈی اور آٹے سے پورا لشکر سیراب ہو کر کھانا کھاتا رہا، لیکن وہ کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ اللہ رب العزت کی غیبی برکت کی زندہ مثال ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ممکن ہوتی ہے۔ اب ہم دھیرے دھیرے اس خاص وظیفے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ چیز بے حد جاننا ضروری ہے کہ اس وظیفے میں جو نام شامل ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ تھمنیل میں پہلا لفظ اللہ الصمد ہے، اور صمد اللہ تبارک و تعالی کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے وہ ذات جو بالکل بے نیاز ہو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، بلکہ پوری کائنات اس کے محتاج۔ جب آپ اللہ کو الصمد کہہ کر پکارتے ہیں تو آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے سامنے اپنی حاجت رکھ رہا ہوں، کیونکہ تو بے نیاز ہے اور میں محتاج ہوں۔ دوسرا نام یا رزاقو ہے، جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور تیسرا نام یا غنیو ہے، جس کا مطلب ہے اے مالدار اور بے پرواہ کرنے والے۔ یہ تینوں نام جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو رزق کا ایک ایسا طوفان آتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ پیسہ آتا ہے لیکن کہاں چلا جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال میں برکت نہیں ہوتی، اور یہ وظیفہ آپ کے مال میں ایسی برکت پیدا کرے گا کہ تھوڑے پیسے بھی آپ کی تمام ضرورتوں کو
پورا کر دیں گے اور آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ قرآن مجید کی ایک اور صورت سورہ واقعہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لے وہ زندگی میں کبھی بھی فقر و فاقہ اور تنگی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں، اسلام نے ہمیں صرف دنیاوی اسباب پر تکیہ کرنے سے روکا ہے اور ہمیں سکھایا ہے کہ کائنات کا اصل نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی طاقت سے چلتا ہے۔ جب انسان دنیا کے تمام سہاروں کو چھوڑ کر صرف اپنے سچے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کی خدمت کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے ایسی بادشاہت اور مال و دولت مانگی تھی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرما کر انہیں بے پناہ خزانوں سے نوازا۔ لیکن انہوں نے بھی ہمیشہ یہی سکھایا کہ دولت اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ایک نعمت ہے اور اسے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان دولت پا کر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس لیے ناظرین کرام، جب بھی ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور اس کا خوف ہمیشہ موجود ہونا چاہیے۔ تاریخ کے پنوں کو پلٹیں تو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ملتا ہے۔ جب وہ فرعون کے خوف سے مصر چھوڑ کر مدین پہنچے تو وہ بالکل اکیلے اور بے سر و سامان تھے۔ ان کے پاس نہ رہنے کو گھر تھا، نہ کھانے کو کھانا، اور نہ ہی کوئی روزگار تھا۔ انہوں نے 2 لڑکیوں کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور اس کے بعد ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور ایک انتہائی خوبصورت اور عاجزانہ دعا کی، جو قرآن پاک میں سورہ قصص میں موجود ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی اے میرے رب تو جو کچھ بھی بھلائی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ سبحان اللہ، اس ایک مخلصانہ دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نہ صرف بہترین رہائش عطا فرمائی بلکہ 10 سال کا روزگار بھی دیا اور ایک نیک گھرانے میں ان کی شادی بھی کروا دی۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کا طریقہ کہ جب انسان خود کو بالکل عاجز اور محتاج بنا کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کرتا ہے تو کائنات کا مالک اس کی جھولی کو خوشیوں اور نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ جب ان کے حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا ایک خوان نازل کر سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور غیب سے ان کے لیے رزق نازل کیا۔ ان تمام سچی واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ کا ذہن اور آپ کا دل اس بات پر پوری طرح سے مطمئن ہو جائے کہ رزق صرف اور صرف فیکٹریاں چلانے یا نوکریاں کرنے سے نہیں آتا، بلکہ رزق تو عرش الہی سے نازل ہوتا ہے۔ اور جب آپ اللہ تبارک و تعالی کے ان مبارک ناموں کو پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے بھی غیب کے خزانوں کے منہ کو کھول دے گا۔ اب دل کی دھڑکنوں کو تھام لیجئے، کیونکہ
وہ وقت آ گیا ہے میں آپ کو اس وظیفے کا پورا طریقہ کار اور اس کی شرائط بتا دوں جس کا آپ کو ویڈیو کے شروع سے انتظار تھا۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے چند اہم شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے، کیونکہ حرام مال کے ساتھ کوئی بھی دعا یا وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ اب سنیے اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ روزانہ 3 مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دن میں 3 مخصوص اوقات کا انتخاب کرنا ہے یا پھر ایک ہی وقت میں اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے، یعنی ان 3 الگ الگ اوقات میں ایک مرتبہ پوری تسبیح پڑھیں، یا پھر اگر آپ چاہیں تو کسی بھی ایک نماز کے بعد بیٹھ کر مسلسل 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ میں تسبیح لے کر یا انگلیوں پر اشارہ کرتے ہوئے، جیسا کہ تصویر میں 3 انگلیوں کا اشارہ دکھایا گیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد یا رزاق یا غنی۔ ان 3 ناموں کو ملا کر ایک بار گنا جائے گا۔ اس طرح آپ نے اس کی تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو اپنے دونوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالی کے حضور اٹھا لیں اور رو رو کر عاجزی کے ساتھ اپنے رزق کی تنگی کے لیے دعا کریں، اپنی نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے اور گھر کی برکت کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی چند ہی دنوں کے اندر آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں واضح تبدیلی دیکھیں گے۔ رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے اور غیب سے ایسی مدد آئے گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس مبارک عمل کو خود بھی کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔